مختلف آیات اور سورات کا خلاصہ رہا جو اپنے پاس سورہ بقرہ چل رہی تھی، اس میں آیت نمبر 138 تک گفتگو رہی۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے تو وہ یہ کہ چونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اعلان نبوت کے بعد خالی مکہ کے باشندے ہی مخالف نہیں ہوئے، یہود و نصارہ میں جن کو اللہ تعالیٰ نے سنجیدہ بنایا تھا، حق پسند بنایا، ان لوگوں نے تو آ کر کے سوالات کیے، سوال کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آقا علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد کلمہ پڑھ لیا، اللہ کی ذات کو ایک مانتے ہی تھے، حضور کو بھی رسول مان لیا۔ لیکن کچھ لوگوں نے مخالفت شروع کر دی، شباب پہ مخالفت۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ایک یہودی سردار کی بیٹی ہیں، حیی ابن اخطب اس کا نام تھا، جب خیبر فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میرے چچا اور میرے والد جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو گئے تھے دیکھنے کے لیے، گئے، ابھی خیبر فتح نہیں ہوا کیونکہ حضور کا بھی مدینہ ہے، ہما صفیہ بھی نکاح میں نہیں آئی، اور بیان کب کر رہی ہے؟ نکاح کے بعد۔ کہتی ہے کہ میرے چچا اور میرے والد دونوں حضور کو دیکھنے کے لیے گئے، جب وہاں جا کر کے پہنچے، حضور کو دیکھا، مکمل دیکھنے کے بعد آئے اور اس انداز میں بستر پر لیٹ گئے جیسے ان کا کوئی قیمتی سامان گم ہو گیا، اور بڑا ٹینشن کرنے لگے، لمبی لمبی سانس لینے لگے۔ تو میرے چچا نے میرے والد سے پوچھا کیا نبی آخر الزمان یہی ہیں؟ تو آپ کہتی ہیں میرے والد نے چچا کو جواب دیا ہاں، نشانیاں تو جو ہم نے پچھلی کتابوں میں تورات میں پڑھی ہیں، پیغمبروں سے سنا ہے، وہ ساری نشانیاں ان کے اندر موجود ہیں، ساری نشانیاں موجود ہیں۔ تو کہا کیا کرنا چاہیے، ایمان لانا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ تو بولے جب تک ہمارے نتنوں میں جان ہے تب تک ان کی ہم مخالفت کرتے رہیں گے، کیونکہ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے گھرانے سے نبی آخر الزمان آئے، اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے آئے، اور یہ بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں، لہٰذا سارا مقام، سارا مرتبہ، ساری فضیلت، ساری عظمت سب بنی اسماعیل کی ہو گئی، ہمان سے عظمت ختم ہو گئی، لہٰذا ان کی مخالفت کریں گے، پوری مخالفت۔ تو یہودی مکمل مخالفت پہ لگے رہے، کبھی مسلمانوں کے پاس آتے اور برگلانے کے طور پر کہتے ہیں تم بولتے ہو ہمارا دین افضل ہے، ارے ہمارا دین یہودی افضل ہے، ہمارا قبلہ پرانا ہے، ہمارے نبی پرانے ہیں، بہت ساری باتیں وہ لوگ کرتے اور کہتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم پہلے سے مان رہے ہیں، لہٰذا حق پر ہم لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اپنے نبی کو خالی آخری نہیں بنایا، اپنے نبی کو خالی اول نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اول بھی بنایا، آخر بھی بنایا ہے نا، اول بھی بنایا، آخر بھی بنایا، تاکہ یہود و نصارہ کو جواب ہو جائے کہ تم جن کو بھی مانتے ہو وہ مصطفیٰ کے بعد ہے، اس لیے کہ اول اللہ نے ہمارے نبی کو بنایا، اور اگر تم کو آخری فضیلت کس کو ملی تو آخری فضیلت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی۔ اچھا، کبھی کبھی دماغ میں ایک بات آتی ہے، اول آخر ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح ہے، جو پہلا ہے وہ آخری نہیں ہو سکتا، اور جو آخری ہے وہ پہلا نہیں ہو سکتا۔ تو آج کے دور میں گھڑی کو دیکھو کلیئر ہو جائے گی بات، گھڑی میں ساری سوئیاں لا کے 12 پہ لگا دیجئے اور ویسے ہی چالو کر دیجئے، سیکنڈ والی دوڑتے ہوئے آئی، 12 سے شروع ہوئی، پھر 12 پہ آئی، منٹ والی دوڑتے ہوئے چلی، پھر 12 پہ آئی، پھر گھنٹے والی چلی، 12 پہ آئی۔ یہ سوئیاں تم نے کیا بتایا؟ کہا مصطفیٰ کی عظمت پر پہرا دیا، کہا کیسے؟ کہا ہم میں اول اور آخر بتانے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، دیکھو ہماری ابتدا بھی 12 سے ہے، ہماری انتہا بھی 12 پہ ہے نا۔ اعلیٰ رحمت رضوان اس کو ایک شعر میں فرماتے ہیں، کمان ان کا کہ اے جھوٹے نقطو تم اول آخر کے فیر میں ہو، ارے محیط گول گول جو گول ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کہاں سے آئے اور کدھر گئے تھے۔
سمجھے نا، جو گول ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اول بنایا. پھر قبلہ کا ہمارا قبلہ پرانا ہے، تو یاد رکھنے قبلہ پرانا اللہ نے خانہ کعبہ کو ہی بنایا ہے. ان اول بیت وضع للناس ببکہ مبارکہ، رب فرماتا ہے پہلا گھر جس کو اللہ نے بنایا، لوگوں کا قبلہ بنایا، لوگوں کے لیے مرکز بنایا، وہ مکے میں تھا جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک، حضرت آدم سے لے کے حضرت سلیمان کے زمانے تک سارے نبیوں کا قبلہ خانہ کعبہ رہا ہے. پھر حضرت سلیمان نے جب مسجد اقصی بنایا تو وقتی طور پر اس کو قبلہ بنایا گیا. پھر میرا نبی آیا، اس نے پھر قبلہ کو قبلہ بنایا. خانہ کعبہ میں نماز پڑھی جا رہی تھی تب رخ کر کے، لیکن جب مدینہ آ گئے تو 16 یا 17 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ہماری پچھلی کتابوں میں صفت بتائی گئی ہے جو آخری نبی ہوگا وہ 2 قبلوں کا امام ہوگا، تو ہم نے ادھر چہرہ کر کے ایک قبلے کی طرف نشاندہی کر دی ہے. اب نماز پڑھتے ہوتے اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کریں گے، بتا دیں گے اللہ تعالیٰ نے ہم کو 2 قبلوں کا امام بنایا ہے نا. اور واقعتاً میرا نبی تو دونوں کا امام ہے. کبھی مسجد خانہ کعبہ میں نماز حجۃ الوداع ہو یا فتح مکہ ہو، خانہ کعبہ کی امامت ہو رہی ہے، اور معراج کی رات ہے تو مسجد اقصی میں امامت ہو رہی ہے. 2 قبلے والا ہے. تو اس طریقے سے وہ لوگ بحث کرتے کہ ہمارا سب پرانا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، محبوب کہہ دو اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم لوگ ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ اللہ نے ہم کو حکم دیا محبوب پر ایمان لاؤ، ہم ایمان لے آئے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے کہنے کی وجہ سے ایمان لائے. تو ہم جس کی بات مانتے ہیں وہ ہمارا مولا، تو تم نے ہماری بات کو اگر رد کیا تو رب کا رد کرنا لازم آئے گا. تو کیا تم لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ وہ ربنا وربکم، وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. کیونکہ یہودی بھی اللہ کو اللہ مانتے ہیں، نصرانی بھی اللہ کو اللہ مانتے ہیں. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو وحدانیت کے قائل ہیں کہ اللہ ایک ہے. آپ دیکھو غیر مسلموں کو بھی دیکھو، وہ بھی بولے کہ سب کا مالک ایک، لیکن وہ شرک کر رہے ہیں. مالک تو ایک مانتے ہیں لیکن سب بہت سا نہ جانے کہاں کہاں جھکا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، عبادت نہ جانے کس کی کر دیتے ہیں. ایسے ہی سکھوں نے بھی کہا سب کا مالک ایک ہے، لیکن ان لوگوں نے یہ نظریہ بنایا کہ جو معبود ہے لائق عبادت ہے وہ گرو نانک کے اندر داخل ہو گیا. بولو معاذ اللہ. تو اس طریقے سے ان لوگوں نے توحید کو توڑ ڈالا. عیسائیوں نے بھی کہا اللہ ہمارا رب ہے، لیکن ان لوگوں نے ایک عقیدہ غلط پیش کر دیا، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام میں داخل ہو گیا. معاذ اللہ. یہودیوں نے بھی کہا اللہ کو ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہے، لیکن ان لوگوں نے یہ کہا کہ عزیر میں اللہ تعالیٰ داخل ہو گیا. بولو معاذ اللہ. اس طریقے سے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط نظریہ پیش کر کے اپنی توحید کو توڑ دیا. یہ مسلمان ہے جو مانتا ہے میرا مولا ہر جگہ ہے لیکن جگہ سے پاک ہے. میرا مولا ہر جگہ ہے لیکن جگہ سے پاک ہے. اس کا جلوہ ہر مومن کے دل میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ محدود ہونے سے پاک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کسی میں داخل نہیں ہوتا، کسی میں داخل نہیں کیا ہوتا کہ اس کے اندر حلول کر جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا اعمال تمہارے لیے تمہارے اعمال. یہ پہلے حکم تھا کب تک؟ جب تک جہاد کا حکم نہیں ملا. اور یاد رکھیں جہاد انبیاء کرام میں سے کچھ انبیاء کو جہاد کا حکم تھا، کچھ کو نہیں تھا. جن کو جہاد کا حکم تھا حضرت داؤد علیہ السلام، جن کو جہاد کا حکم تھا حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو جہاد کا حکم تھا حضرت شمویل علیہ السلام، جن کو جہاد کا حکم تھا موسیٰ علیہ السلام، جن کو جہاد کا حکم تھا ہارون علیہ السلام، جن کو جہاد کا حکم تھا یوشع علیہ السلام، اور جس کو جہاد کا حکم قیامت تک ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے نا. یہ جہاد کا حکم. اور کچھ نبیوں کو جہاد کا حکم نہیں رہا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، جہاد کا حکم نہیں رہا. تو جب تک جہاد کا حکم اسلام میں بھی شروع میں جہاد کا حکم نہیں ملا. یہ تو 17 رمضان آیا
بدر میں صحابہ اترے، سبحان اللہ، اور بدر میں حق و باطل کا فیصلہ ہوا، پہلی جنگ، ورنہ جہاد کا حکم ہوتا تو بلال مار نہیں کھاتے، بلال مار نہیں کھاتے، بلال کو تپتی ریت پہ توپایا نہیں جاتا، حضرت عثمان غنی کو گولی میں لپیٹ کر ان کے سانس لینے میں تکلیف نہ ہوتی، حضرت سمیہ کو نیزہ مار کر شہید نہ کر دیا جاتا، آقا علیہ السلام کی پشت انور پر اوجری نہ پھینکی جاتی، جہاد کا حکم ہوتا تو ایک مسلمان، جب شروع میں جہاد کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اکیلا مسلمان 100 کافر پر بھاری ہوگا، 100 کافر قرآن کے اندر ہے، پھر آسانی ملی، پھر اللہ نے فرمایا اگر ایک مسلمان ہے تب ایسے صورت میں 2 کافر ہیں تو مقابلہ کرے، تو پہلے جہاد کا حکم بعد میں ملا، جب ملا تو یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ ہمارے لیے تمہارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، نہیں، یا تو میدان کارزار میں آ، بادشاہ اسلام ہو تو یہ حکم غیروں کو دیا جائے گا، یا تو میدان میں آ، معلوم پڑے اللہ نے کس کو مردانگی کا جامع پہنایا، تو مرے گا تو جہنم، ہم مرے تو شہادت، سبحان اللہ، نہیں تو غازی تو بن کے نکلیں گے، تو اس وقت تک یہ حکم تھا، بعد میں جب جہاد کا حکم آیا تو یہ حکم منسوخ ہو گیا، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہیں، خالص اللہ کو ایک معبود مانتے ہیں، ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے سمجھا کے گیا تھا کہ لوگ آج شرک دھوکہ کھا گئے، اس کی وضاحت کرنے میں، ڈیفینیشن کرنے میں، ایکسپلین کرنے میں، لوگوں نے سمجھا کہ سلام پڑھنے سے شرک ہوتا ہے، لوگوں نے سمجھا مزار پہ جانے سے شرک ہوتا ہے، اگر ایسا ہو جائے تو سارے نمازی مشرک ہو جائیں گے، کیسے؟ نماز میں کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ تو سلام اگر کرنے سے شرک ہوتا تو سارے نمازی مشرک ہوتے، نمازی بیکار ہو جاتی، کہ جب تک نماز نہیں پڑھے تھے ایمان تھا، نماز میں آیا تو شرک ہو گیا، صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر درود پڑھنے سے شرک ہوتا تو درود ابراہیم جیسے ہی پڑھتے شرک ہو جاتا، لیکن نہیں، مزار پہ حاضری دینے سے اگر ایسا ہوتا تو جتنے حاجی گئے ہیں جنت البقیع گئے فوراً مشرک ہو جاتے ہیں، آقا کے روضے پہ جاتے فوراً مشرک ہو جاتے، تو شرک یہ نہیں ہے جو لوگوں نے بتا رکھا ہے، سمجھ رہے نا؟ شرک حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت کی جائے، پوجا کی جائے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چونکہ بنی اسرائیل اور یہودی حضرت ابراہیم کو اپنے سے منسوب کر دے، دیکھو حضرت ابراہیم ہمارے ہیں، اسماعیل ہمارے ہیں، اسحاق ہمارے ہیں، یعقوب ہمارے ہیں، یہ سب کے سب یہودی تھے، نصرانی بولتے نہیں، یہودی نہیں تھے، نصرانی تھے، سب بحث کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب سے پوچھو پاگلوں کی جماعت سے ابراہیم کے بارے میں تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ تم زیادہ جانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، رب فرماتا ہے وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے، یہود و نصارہ شرک کر رہے ہیں، اسماعیل مشرکوں سے نہیں ہے، اسحاق مشرکوں سے نہیں ہے، تو جو شرک کو توڑتا ہے وہ ہے مصطفیٰ، تو مصطفیٰ جس طریقے پر ہے اسی طریقے پہ اللہ نے ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کو رکھا ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا هودا او نصارا، یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی ذریت اسباط، ان کی اولاد یہودی تھے اور نصارا یا نصرانی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، محبوب پوچھو ان سے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ کون زیادہ جانتا ہے؟ سوال کا مقصد یہ ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے نا، کبھی جیسے مفتی صاحب سے کسی نے مسئلہ پوچھا، مفتی صاحب کے بولنے سے پہلے دوسرا فتویٰ دینے لگتا ہے کھٹ 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 کھٹ، تو مفتی صاحب بولتے ہیں تم زیادہ جانتے ہو کہ میں زیادہ جانتا ہوں؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب تو خاموش رہو، بولو مت، جس کو معلوم ہے وہ بولے، تو رب نے کیا بتایا؟ یہود و نصارہ، تم کو ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب میں بولنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ تم نے کما حقوق کو جانا ہی نہیں ہے، جس نے ان کو بنایا پیدا کیا وہ پروردگار جانتا ہے، وہ خود قرآن نازل فرما کے ان کی عظمت بیان کر رہا ہے نا؟ سورہ ابراہیم اللہ نے نازل فرمائی، سارے نبیوں کی شان پر اللہ نے قلم کو اجاگر فرمایا، معلوم یہ ہوا کہ نبی کے بارے میں وہی کہا جائے جو جانکاری ہو، اپنی طرح سے کوئی جملہ ان کی طرف منسوب نہ کیا جائے، کوئی بھی بات نہ کی جائے ان کی طرف، جی منسوب۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، چونکہ تورات کو پڑھنے والے یہود
انجیل کو پڑھنے والے نصرانی، تو بھائی تورات کے اندر تو حضور کی آمد کا ذکر موجود ہے، انجیل کے اندر بھی موجود ہے، سارے نبیوں نے یکے بعد دیگر حضور کے بارے میں بتایا ہے۔ تو یہودیوں کو کیا چاہیے تھا؟ جو ایمان لائے ان کو بولے ٹینشن مت لو، بہت صحیح جگہ ہو تم لوگ، اس لیے کہ ہم گواہی دیتے یہی نبی آخر الزمان، ان کو گواہی دینا چاہیے تھا، نصرانیوں کو بھی گواہی دینا چاہیے تھا، لیکن ان لوگوں نے گواہی چھپا لی۔ رب فرماتا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو گواہی کو چھپائے ضرورت کے وقت اللہ کی طرف سے۔ گواہ کو گواہی نہیں چھپانا چاہیے، جو ہے کھل کے بولنا چاہیے۔ پہلے یہی تھا، مسلمان جو ہوتا تھا وہ ہمیشہ حق بولتا تھا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، گواہی بھی کبھی کبھی کیا ہے 2 آدمی کی لگتی ہے، اور کبھی کبھی 4 آدمی کی لگتی ہے، اور کبھی کبھی کیا ہے 1 آدمی 2 عورتوں کی بھی گواہی چل جاتی ہے۔ تو کم سے کم 1 آدمی 2 عورت، نکاح میں 2 آدمی ہونے چاہیے، یا 1 آدمی اور 2 عورت ہونی چاہیے۔ کیوں 2 عورت؟ کیونکہ 2 عورتوں کی عقل 1 آدمی کے برابر ہے۔ جو اب یہاں پہ نقطہ دینا چاہتا ہوں، 2 عورت کی عقل مل کے 1 آدمی کے برابر ہوتی ہے۔ جو شادی شدہ نوجوان ابا کی نہیں سنتا، اپنے بچوں کی اماں کی سنتا ہے، وہ سوچے کس کی سنتا ہے، آدھے عقل والے کی سن رہا ہے یا پورے عقل والے کی سن رہا ہے؟ اور کچھ لوگ پوری عقل رکھنے کے باوجود آدھی عقل والے کی سن کر کے گھر کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آدھی عقل ہے، بولتے کچا کھانا آدمی کا پیٹ خراب کر دیتا ہے، کیوں؟ ادھورا پکا ہے نا، آدھا پکا ہے۔ آدھا دماغ کیا کرے گا؟ آدھی عقل کیا کرے گی؟ پوری عقل آدمی کو کامیابی تک لے جائے گی، آدھی عقل گھر میں لڑائی لگوائے گی، تماشا کروائے گی۔ اسی لیے آقا علیہ السلام سے اس وقت کہا گیا جب حضور نے پوچھا یہ بتاؤ قیصر کے انتقال کے بعد بادشاہ کی کرسی پہ کون بیٹھا؟ کہا قیصر کی بیٹی بیٹھی، روم کے بادشاہ کی بیٹی۔ حضور نے فرمایا وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس پہ حکومت عورت کر رہی ہو؟ کیوں؟ عورت کی عقل آدھی ہوتی ہے۔ تو گواہی چھپانے کا حکم نہیں، گواہی نہ چھپائی جائے، اگر کوئی منع ہے حق بولے۔ اسی وجہ کہ مسلمان پہلے سچا گواہ مانا جاتا تھا، اب آج کے دور میں کون سا مسلمان گواہ ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظالم ہے وہ جو گواہی کو چھپاتا ہے۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک گروہ ہے جو گزر چکا ہے، ابراہیم کا، اسماعیل کا، اسحاق کا، یعقوب کا، یہ گروہ گزر چکا ہے۔ لہا ما کسبت، اس گروہ کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کیا۔ ولکم ما کسبتم، اے یہود و نصارا تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے۔ خالی نسبت کرنے سے کام نہیں چلتا، اسی لیے کہتے ہیں گھرانہ بڑا ہو، ابا بڑے عظمت والے ہو، اس میں کمال نہیں ہے، تمہارے اندر کتنا کمال ہے یہ بتاؤ۔ ابا پھر بولے میرے ابا سلطان تھے، تمہارے ابا سلطان تھے، بادشاہ تھے، تم فقیر کیسے ہو گئے؟ وہ فقیر کیسے ہو گئے؟ مطلب ابا کے اندر اللہ نے خوبی دی تو بادشاہت کر رہے تھے، تمہارے اندر خوبی تھی، تم نے خوبی کو برباد کر دیا، فقیر بن گئے۔ سمجھ رہے نا؟ تو جو بولے میں بڑے گھر کا ہوں اگرچہ چھوٹا ہوں، سمجھ لینا کہ واقعہ تو نہیں چھوٹا ہے، بڑے گھر کا ہو کے آگے نہیں بڑھ پایا، ترقی نہیں کر پایا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ابراہیم و اسماعیل عظمت والے ہیں، ان کے لیے ان کا معاملہ ہے، تم لوگ نالائقی کر رہے ہو، یہود و نصارا تمہارے لیے تمہارا معاملہ ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے کیا اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، جو تم کر رہے ہو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم نے کیا کیا تھا دین کے لیے؟ یہی کہ تورات کو بدل دیا، یہی کہ انجیل کو بدل دیا، یہی کہ تم لوگوں نے غلط سب عقائد لوگوں کے سامنے پیش کر دی، تم لوگوں سے تمہارے اعمال کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ الحمدللہ پہلا پارہ مکمل ہوا، انشاءاللہ دوسرے پارے کا آغاز ہوگا۔